الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، تکبیر کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان محمد بن عبداللہ خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار، جیسے تو نے دنیا میں ہمیں آپ کے امت ہونے کا اعزاز اور شرف دیا ہے، قیامت کے دن ہمیں آپ کی شفاعت نصیب فرما اور آپ کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع فرما، آمین. حضرات، گزشتہ سے گزشتہ جمعوں میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کے سلسلے کو شروع کیا گیا تھا. بیچ میں کچھ وقتی حالات کے تحت ان موضوعات کو بند کر دیا گیا تھا. اب انشاءاللہ اس سلسلے کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، آپ کے کارنامے اور دین کے لیے آپ کی قربانیوں کے بارے میں ہم نے سنا، سمجھا اور جانا تھا. اب آج سے ہم دنیائے اسلام کے سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ باحیا اور باکردار اور سب سے مظلوم ترین شخصیتوں میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار اور ان کی زندگی کی نمایاں خوبیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. پروردگار ہمیں سمجھنے اور ان جیسی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ان جیسا مقام اور مرتبہ بھی ہمیں نصیب فرما، آمین. حضرات، اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے مطابق انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل ترین شخصیت کا نام ہے ابو بکر. روئے زمین پر دوسری سب سے افضل ترین شخصیت کا نام ہے عمر بن خطاب. اور روئے زمین پر انبیاء کے بعد سب سے افضل تیسری شخصیت کا نام ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے انتہائی مالدار، غنی، باحیا، باکردار اور مالدار ترین شخصیت تھے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو قربت تھی. پہلی قربت یہ تھی کہ آپ قریش کے جس ایک معزز خاندان کے حصہ تھے، اتنے ہی قریب معزز خاندان کے حصہ حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. دونوں کا نسب نامہ 5 پشتوں کے آگے جا کر کے ایک دوسرے سے مل جاتا ہے. عثمان بن عفان اور اس کے بعد ابی العاص، پھر امیہ، پھر عبد شمس بن عبد مناف.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بھی اسی طریقے سے جا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسب سے مل جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ گویا کی 5 نسلیں آگے بڑھتی ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عبد مناف پر جا کر کے ایک ہو جاتا ہے۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک ہاشم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں، اور عبد مناف کے دوسرے بیٹے عبد شمس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے مجد ہیں۔ حضرت عثمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور انتہائی قریبی رشتہ داری تھی جس کا ذکر بالکل نہ کے برابر ہوتا ہے یا بہت کم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی۔ حضرت عثمان کی والدہ کا نام عربہ ہے، عربہ کی والدہ کا نام ام الحکیم ہے، اور ام الحکیم عبد المطلب کی بیٹی ہیں، عبداللہ، ابو طالب، حمزہ وغیرہم کی بہن ہیں، یعنی کہ ان کی نانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ہیں، اور ان کی والدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ آل بیت کا ذکر اور آل بیت کے نام پر ہنگامے کے ساتھ ساتھ یہ نقطہ بھی ہمارے ذہن و دماغ میں رہنا چاہیے کہ کم سے کم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کے ذات بہن کے بیٹے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور میں اسلام لانے والے افراد میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ابتدائی عہد اور ابتدائی دور میں جو کچھ لوگ ایمان لائے تھے، انہی ایمان لانے والے ایک شخص کا نام عثمان بن غنی تھا، عثمان بن عفان الغنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے بہت سارے کارنامے ہیں، اور بہت ساری ان کی قربانیاں ہیں، اور بہت سارے ان کی خصوصیات ہیں۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر 3 جمعوں میں الگ الگ حیثیت سے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں ان کی زندگی کے کچھ اہم خواصیت بیان کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کے لیے ادا ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے۔ پہلی چیز، سب سے بڑی خاصیت جو پوری دنیا میں انہیں حاصل ہوئی ہے، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہوئی ہے، وہ کسی نبی کی 2 بیٹیوں سے نکاح۔ تاریخ میں وہ پہلے شخص ہیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے نہ تو کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اس کی جوزیت میں نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، اور نہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کسی کو یہ اعزاز حاصل ہوا اور نہ حاصل ہوگا کہ اس کی جوزیت میں کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئی ہوں، ام کلثوم اور رقیہ۔ رقیہ بڑی ہیں اور ام کلثوم چھوٹی ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اس دن ہوئی تھی جس دن فتح بدر ہوئی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں اپنی بیوی کی تیمارداری کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ میں اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بدر سے آئے تو آپ کی بیٹی کا جنازہ بھی پڑھا جا چکا تھا اور آپ کی بیٹی کی تدفین بھی ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی بدر کے مال غنیمت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ نکالا، اور حصہ نکالنے کے بعد ان کا حصہ بھی انہیں عطا کیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی ہیں۔ بہت کم خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں 2 ہجرتوں کا موقع نصیب آیا ہے۔ ایک ہجرت انہوں نے مدینہ سے حبشہ کی طرف کی ہے اپنی جوزہ رقیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہجرت انہوں نے حبشہ سے مدینہ کی طرف کی ہے، یعنی انہیں 2 ہجرتوں کا اعزاز، فخر اور ثواب حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے ایک بار نہیں 12 حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی ہے، یہ بھی اعزاز انہیں حاصل ہے۔
अशर मुबशरा की मशहूर तरीन रिवायत है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर के जुमा के खुतबे में 10 सहाबा को एक बैग जन्नत की बशारत दी थी। उसमें तीसरा नाम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है और ये एजाज़ उन्हें हासिल है। बुखारी की मशहूर तरीन रिवायत है कि एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए थे उहुद पहाड़ पर और ज़लज़ला आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद पहाड़ से मुखातब हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए उहुद ठहर जा, रुक जा, क्योंकि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शुहदा मौजूद है। एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शुहदा मौजूद हैं। एक नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरीके से 2 शुहदा उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, काब बिन अजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इसी तरीके से मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कमरे में लेटे हुए थे। दरवाज़े पर आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरवाज़ा खोल दो और जो है उसे जन्नत की बशारत दे दो। कह रहे हैं हमने दरवाज़ा खोला तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो अंदर आ गए। थोड़ी देर दरवाजे के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दरवाज़ा खोलो और उसे जन्नत की बशारत दे दो। कह रहे हैं हमने दरवाज़ा खोला तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपने कहा दरवाज़ा खोलो, उसे जन्नत की बशारत दे दो और बता दो कि वो एक फ़ितने में मुब्तला किया जाएगा। कह रहे हैं हमने दरवाज़ा खोला तो देखा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। हमने उन्हें जन्नत की बशारत दी और ये बात बता दी। उन्होंने देखा और कहा वल्लाहुल मुस्तआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ही मदद करने वाला है और अल्लाह ही रब्बुल आलमीन रहम करने वाला, हिमायत करने वाला और देख रेख करने वाला है। ये भी बशारत हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। इसके अलावा भी कई ऐसे मौक़े आए जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुकम्मल तरीक़े से जन्नत की बशारत दी। वो 3 वाक़यात हैं जो मैं आपके सामने एक एक करके पेश करता हूँ। सबसे पहला वाक़या, जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने में आए तो मदीने की हालत बहुत ख़राब थी। मदीना में पीने का कोई कुआं नहीं था जहाँ का पानी मीठा हो और उस कुएं के पानी को इस्तेमाल किया जा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इस परेशानी का ज़िक्र किया और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि जो ऐसा करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में मकाम देगा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दूसरे दिन गए और पूरा कुआं ख़रीदा और कुएं को ख़रीद करके बीर रूमा को मदीना वालों के लिए वक्फ़ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जन्नत की दूसरी बशारत उन्हें हासिल थी और इतना बड़ा एजाज़ था एक आदमी के बारे में, बल्कि आदमी छोड़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक पानी पिलाने की अहमियत कितनी है, एक अहमियत कितनी है। बुखारी की रिवायत याद होगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनु इसराइल की एक फासिका फाजिरा औरत एक कुएं के पास से पानी पी करके गुजर रही थी कि एक कुत्ते को देखा कि वो पानी की वजह से कीचड़ चाट रहा है। उसने अपनी जूती में पानी निकाल करके उस कुत्ते को पिला दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अदा इस कदर पसंद आई कि परवरदिगार ने उस अमल के बदले उसे जन्नत में दाखिल कर दिया और उसके गुनाहों को बख्श दिया। जन्नत में जाने वाले उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत, हैसियत और मकाम का अंदाज़ा इस रिवायत की बुनियाद पर लगाइए कि मदीना का कुआं रसूल की जन्नत की बशारत पाने के बाद सहाबा किराम के लिए खोल दिया, जिनका मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक ये है कि एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में क़ुरबान कर दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उहुद पहाड़ बराबर सोना देता है। एक लम्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजार दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका सवाब हमारी पूरी ज़िंदगी की इबादत से ज़्यादा देता है। या एक रिवायत के मुताबिक अगर हमें उम्र नूह मिल जाए और पूरी ज़िंदगी इबादत करें तब भी हमारा सवाब उनके सवाब के बराबर नहीं पहुँच सकता है। उन सहाबा किराम के लिए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना माल, अपनी दौलत खर्च करके पूरा कुआं ख़रीद करके वक्फ कर दिया।
یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا زندگی کا اہم پڑاؤ ہے، اور ان کی زندگی کی ایک بڑی اہم خاصیت ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے اور ایک درجہ ہے۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، مسجد نبوی کی تعمیرات ہوئی اور مسجد نبوی کا احاطہ کم ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے ذکر کیا کہ مسجد میں جگہ کم ہو گئی ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ مسجد کو وسیع کر دیا جائے، فلاں آدمی کا کھلیان ہے یا کھیت ہے اسے مسجد میں داخل کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، وہ زمین خریدی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں نے خرید لی ہے، مسجد کو دے دی ہے، اب آپ جیسے چاہیں اس کی تعمیرات کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے کا ذکر جب ان کو جو ہے باغیوں نے گھیر لیا تھا ان کے گھر کو، تو ایک دن گھر سے باہر نکلے، اپنے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے اور باغیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کہا تھا تو کون کھڑا ہوا تھا؟ مسجد کی تعمیر میں نے نہیں کرائی تھی؟ تمام لوگوں نے کہا آپ نے مسجد کی توسیع کے لیے زمین دیا تھا، تو کہا کیا تمہیں یہ یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے آئے گا اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کئی ایک لوگوں نے کھڑے کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے جو آئے گا اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں وہ نہیں ہوں؟ جی آپ وہ ہیں، لیکن بغاوت کے بعد بھی انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور ایک تیسرا واقعہ ہوا جو صرف انہی کے ساتھ ہوا ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ جنگ تبوک میں حالات بہت خراب تھے، رومی حکومت سے باضابطہ جنگ کی ابتدا تھی، مدینہ کے اندر پھل پک چکے تھے، فصلیں کاٹنی تھیں، شدید ترین گرمی کا موسم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جنگوں میں پہلی بار عام اعلان کیا کہ ہمیں کس سے لڑنے جانا ہے اور کہاں لڑنے جانا ہے۔ اس سے پہلے آپ بالکل موقع کے وقت پر بتاتے تھے کہ ہمیں جنگ کہاں کرنے جانی ہے اور کس سے لڑنا ہے۔ تمام صحابہ کرام پریشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک جھولے میں 1000 دینار، ان حالات میں جب پھل پک کر کے قریب ہو گئے تھے اور لوگوں کے پاس پیسے روپے کم ہو چکے تھے، بالکل مال نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام چندے کا اعلان کرنا پڑا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار ایک تھیلے میں رکھ کر کے لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیا اور کہا اللہ کے رسول آپ اس سے جنگ کی تیاری کیجئے، یہ جنگ کی تیاری کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ سکے لے کر کے تھیلے کے اندر ہاتھ ڈال کر کے گننے لگے، ہلانے لگے، اور پھر بہت دیر دیکھنے کے بعد زبان سے ایک کلمہ ادا کیا، اے عثمان تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس کے بعد تم جو عمل چاہو کرو۔ اے عثمان تمہارے اوپر جنت واجب ہو گئی، اس کے بعد جو عمل چاہو کرو۔ یہ مقام اور یہ درجہ صحابہ میں سے ایک بار ایک کو ملا ہے، اور وہ ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقام، یہ درجہ دیا ہے۔ پوری فوج تیار کر دی، بلکہ جب محاصرہ کیا گیا تو تقریر کرتے ہوئے یہ بات تک کہی تھی انہوں نے کہ جنگ تبوک میں میں نے پورے لشکر کی تیاری کروائی تھی، یہاں تک کہ اونٹ کی مہار اور نکیل تک بھر میں نے خرید کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کیا تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ یہاں میں تھوڑا سا ٹھہر کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا جلتا ہے۔ صحابہ کرام کی یا بزرگان دین کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو، کردار کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی ویسا بننے کا جذبہ جنم لے۔ آج کی دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا ہے۔ اول وہ لوگ جو دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں اور دنیا کمانے کو لعنت سمجھتے ہیں، مال و دولت سے دور بھاگتے ہیں، اپنی آل و اولاد کو دور رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت
اور آپ کی زندگی کی قربانیاں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ کے مقام اور مرتبے سے یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ دنیا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ مومن کو دنیا آخری حد تک جا کر کمانے کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ دنیا کمائیں گے نہیں، مال کمائیں گے نہیں، مال ہوگا نہیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ بیر روما یا روما کا کنواں جس کا اکاؤنٹ سعودی گورنمنٹ کے پاس آج بھی رجسٹرڈ ہے، اور اس اوقاف سے دنیا کے کروڑوں لوگ ہر سال فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ مقام ان کو حاصل ہے۔ اس کنویں کے ارد گرد ہزاروں کھجور کے درخت ہے، زمین ہے، اس کی آمدنی سعودی گورنمنٹ آج بھی جمع کرتی ہے اور پوری دنیا کے بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کو تقسیم کرتی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ حضرت عثمان کی سیرت سے سیکھ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود کمائیے اور خوب کمائیے، محنت کیجئے۔ مسلمانوں کی عالمی پیمانے پر، علاقائی پیمانے پر اور انفرادی پیمانے پر کمزوری کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ انہوں نے عثمان بننا چھوڑ دیا۔ ہماری صفوں میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سیرت و کردار جیسے افراد کی کمی ہو گئی۔ دنیا کمائیے، خوب کمائیے، بہت کمائیے۔ ان لوگوں کے لیے یہ عبرت ہے یا نصیحت ہے جو دنیا کو حقیر سمجھ کر کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اپنی آل و اولاد کے لیے محنت نہیں کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے جو مال کو سینے سے اور کلیجے سے لگا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ حامان کے پاس بھی مال تھا، ولید کے پاس بھی مال تھا، ابو جہل کے پاس بھی مال تھا، اور ہزاروں اور کروڑوں لوگوں کے پاس بھی مال تھا۔ صحابہ کرام میں سے بھی بہت لوگوں کے پاس مال تھا، لیکن مال کو استعمال کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں جنت کی بشارت، اور نہ صرف جنت کی بشارت بلکہ اتنی بڑی بشارت کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے جنت میں جائے گا، کس نے حاصل کیا؟ عثمان نے۔ کیا خرچ کیا؟ تلوار لے کر کے میدان جہاد میں کھڑے ہوئے، ہزار لوگوں کو جہاد میں مارا، اور کیا کیا؟ دعوت و تبلیغ کی، دور دراز کے علاقوں کے گورنر تھے، دور دراز اسلامی ریاستوں کو بچانے کے لیے کوشش کی، کچھ نہیں۔ محنت سے کمایا، جائز طریقے سے کمایا، مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، اور خرچ کر کے رسول کی زبان سے یہ گارنٹی لے لی کہ عثمان کے لیے جنت ہے، اور اس عمل کے بعد اب کیے گئے عمل کا پکڑ بھی نہیں ہے، یہ اعجاز حاصل کر لیا۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت اور نصیحت ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں، سینے سے لگا کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ مال چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، ورثہ کے پاس چلا جائے گا اور ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں اسے خرچ کر دیا گیا، اس کا حق ادا کر دیا گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اکاؤنٹ کی طرح ہمارا اکاؤنٹ بھی جاری رہے گا، اور اللہ رب العالمین اس کا ثواب ہمیں تا زندگی یا جب تک دنیا ہے، جب تک ہمارا وقت باقی ہے، جب تک ہماری محنت اور قربانی باقی ہے، تب تک باقی رہے گی۔ اور یہ بہت بڑا اعجاز ہے جو اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو ہر جائز حربہ اور ہر جائز طریقہ حاصل کر کے مال زیادہ سے زیادہ کمانا چاہیے، شرعی اصول کی بنیاد پر، اور اپنی آل و اولاد کو تعلیم دلائیے، یا تعلیم نہیں دلا سکتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جو ہمارے معاشرے کا ایک نظام بن گیا ہے، ابھی 20 سال کا ہے تو بچہ ہے، ابھی 18 سال کا ہے تو بچہ ہے، اسے جلد سے جلد تعلیم یا جلد سے جلد کسی روزگار سے جوڑ دیجئے۔ خالی دماغ شیطان کا دماغ ہوتا ہے۔ بچے جو تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ تو ہم انہیں پڑھنے میں لگاتے ہیں، نہ کام میں لگاتے ہیں، دن بھر گھومتے ہیں اور دن بھر آوارہ گردی کرتے ہیں، اور پھر حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہم کفِ افسوس ملتے ہیں۔ امت کو مال کی ضرورت ہے، اور مال کو خرچ کرنے والے جیسے افراد کی ضرورت ہے، اور یہ جذبہ اسی وقت پیدا ہوگا جب مال کی فراوانی ہوگی اور مال کی محبت دل میں نہیں ہوگی۔
اور یہی کردار ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت اور کردار کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں، ان کے زندگی کے حالات، کب ہجرت کی، کیسے ہجرت کی، یہ سب میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ اس لیے آپ کو یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہوں کیونکہ کسی شخصیت کی سیرت اور کردار سے ہمیں اخذ کرنا ہے، لینا ہے اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے، اس کی خصوصیات کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایک بڑی خصوصیت تھی، بڑی محنت سے مال کمایا، اور یہ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنی چاہیے۔ اور دوسری خصوصیت تھی، کمائے گئے مال کو اپنی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنایا اور بے دریغ بنایا، بلا سوچے سمجھے بنایا، بلا حساب کتاب لگائے بنایا، بغیر کچھ سمجھے بوجھے بنایا۔ اسی لیے انہیں الغنی کا خطاب دیا گیا ہے۔ غنی کہتے ہیں جسے مال کفایت کر جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ بنو آدم بہت حریص ہے، اگر اسے سونے کی ایک وادی دے دی جائے تو دوسرے وادی کی تمنا کرے گا۔ قبر کی مٹی کے علاوہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے پیٹ کو بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو وہ قبر کی مٹی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالداری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غنی ہیں، محنت سے کمایا اور جو تھا اس پر راضی تھے، یہ سوچ کر کے راضی تھے دینے والا اللہ ہے، میں صرف ذریعہ ہوں، اور ذریعے کے طور پر مال لٹایا اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر لی۔ آج کمانے والے کم پڑ گئے اور کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کم پڑ گئے، اس لیے امت اقتصادی طور پر برباد اور تباہ ہو گئی۔ اور تلخ حقیقت یہ ہے کہ وہ مال جو نکلتا ہے اس کے جائز استعمال کرنے والے یا لے کر کے اسے صحیح راستے میں لگانے والے بھی کم پڑ گئے، بالکل کم ہو گئے۔ نہ کمانے والے رہے، نہ دینے والے رہے، اور لے کر کے اسے جائز راستے میں والے لگانے والے نہیں ہیں۔ اس لیے بیر روما بھی نہیں ہے، مسلمان محلوں میں پریشان ہیں، بیوائیں پریشان ہیں، یتیم بچے پریشان ہیں، کوئی بھی کنواں انہیں نہیں مل رہا ہے۔ مسلمانوں کی اقتصادی حالت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، ارتداد مال کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہمارے پاس کروڑوں کی دولت دبا کر کے بوڑھے مرنے کے انتظار میں ہیں تاکہ بچے ان کی جائیداد کو بانٹیں اور بانٹ کر کے اڑا دیں، کیونکہ تربیت تو کی نہیں ہے۔ اور ہزاروں لوگ مالی کمزوری کی وجہ سے ارتداد کے قریب جا رہے ہیں۔ آج اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کا جواب دینے کے لیے ہزاروں میدان جنگ تبوک کی طرح منہ پھیلا کر کے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہماری صفوں میں عثمان کی کمی ہو گئی ہے، جو ایک تھیلا لا کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دیتا تھا، وہ بھی 1000 دینار تھیلے میں چھپا کر کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں سونپ دیتا تھا کہ اللہ کے رسول لیجئے، یہ محاذ ہے اور آپ نپٹ لیجئے۔ یہ ساری کمزوریاں آئیں اور یہ ساری کمزوریوں نے ہم کو ہلا کر کے، تباہ کر کے، برباد کر کے رکھ دیا۔ لہٰذا مسلمانوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے آج میں ان کی زندگی کا صرف ایک نقطہ بیان کر سکا، لیکن اگر میری بات سمجھ میں آ جائے تو سمجھیے کئی خطبوں پر بھاری ہے کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مال کمانے کی کوشش کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے۔ جب جیب میں مال ہوگا، آپ اطمینان میں ہوں گے اور مطمئن ہوں گے، تو آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا، آپ کی زبان آزاد ہوگی، آپ کا لہجہ آزاد ہوگا، اور آپ کا انداز آزاد ہوگا، کچھ کرنے کی صلاحیت اور لیاقت پیدا ہوگی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دینداری کھڑی ہوگی۔ رسول کی زبان سے نکلا بیر روم آزاد ہے،
رسول کی زبان سے نکلا مسجد نبوی کی توسیع ہو گئی، رسول کی زبان سے نکلا اور جنگ تبوک کے لیے ساز و سامان تیار ہو گئے۔ لہٰذا یہ نقطہ ہمیں مکمل طور پر اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اور سیرت عثمان سے جو سب سے پہلی چیز سیکھنی ہے ہمیں وہ یہی سیکھنی ہے، مال کمائیے، اس کا حق ادا کیجیے، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیجیے اور اسے آخرت کا ذریعہ بنا لیجیے۔ آخرت کا سفر بہت طویل ہے اور بہت مشکل اور پرکٹھن ہے، قدم قدم پر ہمیں ہزاروں بیر روما کی ضرورت پڑے گی، ہزاروں جنگ تبوک میں مالی مدد کی ضرورت پڑے گی، ہزاروں مسجدوں کی توسیع میں اپنے تعاون کی ضرورت پڑے گی۔ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو ہمارے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سیرت کا ایک نمایاں باب ہے، اور ہمیں اس باب کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی کا دوسرا نمایاں ترین پہلو ہے قرآن کریم سے ان کی عظیم ترین محبت۔ اللہ رب العالمین نے یہ اعزاز انہیں دیا ہے کہ پوری امت کو قرآن کی ایک تلاوت پر اکٹھا کر دیا، جسے مصحف عثمانی کہا جاتا ہے، اور ان کی شہادت بھی قرآن پڑھتے ہوئے ہی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں قتل کیا گیا ہے، ان کے خون کے چھینٹے اور دھبے بھی قرآن کریم کی آیت پر موجود ہیں، اور وہ بھی ہے فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے لیے کافی ہو گیا، وہ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اسی آیت کے ٹکڑے پر ان کے خون کا دھبا موجود ہے۔ ان کی زندگی کی نمایاں ترین دوسری مضبوط ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ قرآن کریم سے انتہائی درجہ محبت کرتے تھے۔ آج اس محبت کا عشر عشیر کیا 100واں حصہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں۔ جو خلیفۃ المسلمین ہے، 22-25 صوبوں کے گورنر خطوط پہ خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ کی شہادت کا وقت ہے، آپ کہیے تو ہم فوجیں بھیجیں۔ جس کے گھر کو 40 دنوں سے گھیر رکھا ہے، جسے نماز پڑھنے نہیں جانے دیا جا رہا ہے، جس کے گھر میں پانی نہیں آنے دیا جا رہا ہے، اور جس کی حالات اتنے خراب ہیں، اس کی بال بچے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کی بیویاں ہیں، اس کا پورا نظام ہے، مسجد نبوی میں باغی کھڑے ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کو قرآن کریم سے محبت کا یہ عالم ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ کھلا ہوا ہے، اور قرآن کریم کی سکون سے تلاوت کر رہے ہیں، اطمینان سے تلاوت کر رہے ہیں۔ اہلیہ کہتی ہیں کہ آج بھی کھانے اور افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا گھبراؤ نہیں، آج قرآن پڑھتے پڑھتے نیند لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے کہا عثمان آج افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ ان حالات میں بھی قرآن کریم کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی زندگی کی دوسری نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف جیسی زندگی گزارنے اور اپنے دلوں میں ان جیسا دین کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت اور رسول کی محبت پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ اور سوچ دے، ملت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور ہمت اور حوصلہ دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ ہم اپنے بزرگوں کی وراثتوں کی حفاظت کر سکیں۔ پروردگار ہمیں ہمت دے، حوصلہ دے، توفیق دے کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو دین کے لیے مخلص بنا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تیرے بندے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اس کے وسیلے سے پروردگار ہماری مغفرت کر، ہمیں بخش دے، توبہ کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی پیدا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر۔